لہذا ابھی قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہی تھا کہ اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ابھی فرض کیا نہیں تھا کہ پہلے ہی دن سے غریبوں کے اوپر خرچ کرنے پر مسلمانوں کو راغب اور آمادہ کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے پہلی سورت اقرا کی سورت ہے، اس کے بعد دوسری وحی جو کہتے ہیں مفسرین وہ سورہ مدثر کی وحی ہے، یا ایھا المدثر، یہ دوسری وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں اقرا کہا تو دوسری وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر جو سورت نازل ہوئی سورہ مدثر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم میں جانے والے لوگوں سے جنتی پوچھتے ہیں کہ جہنم میں کیسے چلے گئے بھائی آپ لوگ، ما سلککم فی سقر، تو جنتی جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ یہاں آ گئے کیسے، کس چیز نے آپ کو یہاں پہنچا دیا؟ وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غریباں کو نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دو بڑے گناہ تھے ہمارے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ قید خانے میں آنا پڑا۔ لم نک نطعم المسکین، کھانا نہیں کھلاتے تھے غریباں کو، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یاد رکھیے میں نے بہت کہا ہے نماز کے اوپر، میں نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ مسلمان جو اپنے کلمے کو سمجھتا ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، اور جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کلمے کو سمجھا نہیں، تو جہنمی کہیں گے کہ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المصلی، نہیں تھے، مسکین کو نہیں کھلاتے تھے، یہ دو کام بڑے گناہ کے ہم کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابھی زکوٰۃ کے صدقات کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے کہ پہلے ہی دن سے مسکین کو کھلاؤ، مسکین کو کھلاؤ، مسکین کو کھلاؤ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ سورہ ماعون میں دیکھیے آپ، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، سورہ ماعون بھی مکے میں نازل ہوئی صورت ہے، جبکہ مسلمانوں کو خود کھانے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، اللہ کا نام لیتے ہی مار پڑتی تھی، مکے کے کعبے کے اطراف نماز پڑھتے ہوئے ان پر تشدد ہوتا تھا، ایسے میں کہا جاتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے دوسروں کو ابھارتے نہیں تھے۔ یہ دیکھیے، یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ تو جرم ہوا ہی، یہ بھی جرم ہے کہ معاشرے میں مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ابھارنا، حظ کہتے ہیں ابھارنا۔ ایک بری عورت ایک بلی پر رحم کھا کر اس کو کچھ کھلاتی پلاتی ہے تو وہ جنت کو چلی جاتی ہے، ایک اچھی عورت ایک جانور کے ساتھ ظلم کر کے جہنم کی مستحق ٹھہر جاتی ہے۔ ایسا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک صاحب بولے کیا صاحب دین میں ایک بلی کو پانی پلا تو جنت چل جاتا آدمی، کیا تو بھی ایسے حدیث رہتی کیا کہاں تو بھی؟ ایک صاحب پوچھنے لگے یہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے؟ بولو مولانا تمہیں، ایک بلی کو پانی پلا کو، ایک بھوکے کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلا کو، ایک اور جنت کو چلے گی، کیسا؟ اتنا آسانی سے مل جائے؟ نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے دل کی وہ کیفیت ہے جس میں رحم، ہمدردی، محبت، درد ہے، مخلوق کے تعلق سے پیار ہے، اس لیے وہ جنت کی مستحق ٹھہری، اور اس جذبے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔